ہم جب کہتے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نشہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں علاج شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، تو آپ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مریض 4 دن نشہ نہیں کرے گا، پھر 4 دن نشہ کرے گا، پھر علاج کرائے گا، پھر 4 دن نشہ نہیں کرے گا، پھر 4 دن فالو اپ کرے گا، پھر دوبارہ نشہ کرے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے۔ یہ تو وہ بنیادی پریپریشن ہے جس کے بعد وہ مسلسل نشہ نہیں کرے گا، اور آپ ٹھیک طرح سے الحمدللہ کہہ کے تو علاج کو جاری رکھیں گے، اور پھر اس کے موڈ اور مزاج کو دیکھیں گے کہ آیا وہ جب سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو بے چینی تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بے چینی نہیں ہوتی، آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر وہ آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں رات 10 بجے آؤں گا اور آ جاتا ہے 10 بجے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دوست سے نہیں ملوں گا تو چوری چوری اس سے نہیں ملتا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جاب پہ جاؤں گا اور وہ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو لاڈ کریں، پیار کریں، گلے سے لگائیں، منہ چومیں، اور پھر الحمدللہ کہیں اور بات کو آگے چلا دیں کہ اس خطرے کو ٹالی رکھنا ہے جو کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نشہ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کوئی بگیاڑ کھڑا ہے نشہ لے کے کہ جب میرا بچہ باہر نکلے گا تو یہ اس کو دے گا، تو آپ اس کو باہر جانے سے روکتے ہیں، وہ اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ دھڑکا اسی لیے لگا رہتا ہے کہ اس کی کریونگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ یہ دھڑکا اس لیے لگا ہوتا ہے، اور یہ دھڑکا بہت برا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے ایک پیشنٹ ہے جن کو 6-7 سال ہو گئے ہیں اب ٹھیک ہوئے، تو جب 4 سال ہوئے تھے ان کو ٹھیک ہوئے، تب بھی ان کے ماں باپ کو دھڑکا لگا رہتا تھا اور ان کے چہرے پہ ڈپریشن تھی۔ اب نہیں ہے 6-7 سال گزرنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 سال تک یہ رہنا چاہیے دھڑکا اور 7 سال کے بعد یہ دھڑکا ختم ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور آپ کو کامیابی ملے تو آپ کو اس کی وجہ پتہ ہو۔ جب آپ کوئی کام کریں اور اس کو کامیابی ملے تو آپ کو پتہ ہو کہ کامیابی کی وجہ ہے، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی تکا لگ گیا ہمارا، کیونکہ جب تکا لگا ہوگا تو دھڑکا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ نشہ نہیں کر رہا ہے، اگر وہ خود سے فالو اپ میں جاتا ہے اور اس کا دن آتا ہے تو کہتا ہے میرا یورین سیمپل لے لیں، اور وہ ڈسپلن کا پابند ہے، وہ سلپری لوگوں سے نہیں ملتا، وہ سلپری جگہوں پہ نہیں جاتا، اس کے نظریات بدل رہے ہیں، وہ ہمبل ہو رہا ہے، وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہا کہ بھائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذات کو اندر سے گرو کرتا ہے، اس کی اخلاقیات بہتر ہو رہی ہے، اور وہ جھوٹ بولنے سے باز آ گیا ہے، وہ چوری چکاری کرنے سے باز آ گیا ہے، وہ الزام تراشی سے باز آ گیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کتنے % مریض ہیں جو اپنے گھر والوں پہ الزام تراشی؟ تو الزام تراشی تو ایڈکٹیو بیہیویئر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایڈکٹ ہونا جس کا مطلب یہ ہے کہ چرس، شراب یا ہیروئن پیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈکٹیو بیہیویئر صرف ان کے ہوتے ہیں جو چرس، شراب یا فیون استعمال کرتے ہیں۔ ایڈکٹیو بیہیویئر ان کے بھی ہوتے ہیں کہ جو گیمبلنگ کرتے ہیں، جو ورکہولک ہیں، جو اوور ایٹرز ہیں۔ ایڈکٹیو بیہیویئر تو ان کے بھی ہوتے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کسی بھی گھر میں جو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم سٹریٹ ٹاک کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو لٹریچر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو پیشنٹ کے لیے لفظ ہے وہ نشائی استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی لٹریچر آ رہے ہیں ان میں یہ لفظ نشائی ہے، چپتا ہے، ہم کہتے ہیں چپتا ہے تو چپتا ہے۔ اور فیملی کے لیے ہم پہلے لفظ استعمال کرتے تھے نشے سے متاثرہ خاندان، حالانکہ وہ نشہ نہیں کرتے، لیکن جو انٹرنیشنل ٹریڈیشن ہے جو امریکہ سے چلتی ہے، اگر ہم نے اپنے مریضوں کو کوئی بہتر گفٹ دینا ہے تو وہ پھر ہمیں ان تک پہنچانا ہوگا، چاہے
ہماری ہمت نہیں ہوتی. ہماری ہمت تو یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو ساری باتیں بتائیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 20% سے زیادہ باتیں میں کبھی نہیں آپ کو بتا پایا. 20% سے زیادہ باتیں جو آپ کے فائدے کی ہیں, جو آپ کے گھر میں سکھ لا سکتی ہیں, جو آپ کے گھر میں چین لا سکتی ہیں, جو خوشحالی لا سکتی ہیں آپ کے گھر میں ایسی باتوں میں سے صرف 20% آپ کو بتا پاتا ہوں. 20% سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ ہضم نہیں کر سکتے. اور فرق کیا آیا ہے کہ 5 سال میں 10% سے ہم 20% پہ آ گئے. 5 سال میں 10% سے 20% پہ آ گئے, اور ہوپ فلی آگے 1 سال میں ہم 40% تک چلے جائیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا پیشنٹ کی کوئی بات نہیں ماننی, تو ایکچولی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ 70% باتیں مانیں گے. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ماننی. اگر ہم آپ کو کہیں گے نا کہ 30% باتیں ماننی ہے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا چلو اب ہم 90% باتیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ماننی, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا امام نہیں کھڑا کیا ہوا آگے, آپ نے کوئی پیچھے نماز نہیں نیتی ہوئی ہے ہمارے. آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں ماننی, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے 70% باتیں آپ پھر بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ فاصلہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس پہ غور کر لیں. لیکن یہ طے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایبسرڈ بات ہے کہ ایسی کوئی گل نہیں مننی. تو ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ 70% تو اب بھی آپ مانیں گے ہی. جبکہ بالکل عام گھرانے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی 4 میں سے 1 بات مانیں, جن کا نشے سے کوئی تعلق نہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ہم کہتے ہیں 4 میں سے 1. اور یہ گنجائش جو ہے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے چیزیں. ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں پیشنٹ جو ہیں بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی شوگر نو کتنے رکھیے, کتنے رکھیے, تو مراد ہے کہ کس لیول پہ رکھنی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 126 پہ. تو کہتے ہیں 140 تھے نہ رکھ لیے. جب ڈاکٹر کو بولا بالا ڈاکٹر سمپلی اس کو کہنا چاہیے نہیں 126 ہے قانون, کہتے ہیں چلو 140 تھے رکھ لینا. اچھا اب وہ گھر جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 140 کا کیا ہے تو 200 تے میں رکھاں گا. پھر 200 تے رکھدا نہیں, رکھدا 250 تے. یہ پھسلتے پھسلتے بات کہاں جا پہنچتی ہے, یہ اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ ساری باتیں ہم آپ کو پہلے ہی نہیں بتاتے ڈرتے مارے کہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں وہ اتنی سائنٹیفک باتیں. ہم سب سائنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم سب دن رات سائنس کے جو فوائد ہیں وہ سمیٹتے ہیں. ہم ٹریول سائنس کی وجہ سے کرتے ہیں, ہم کھانا گرم کرتے ہیں مائکرو ویو اوون پہ سائنس کی وجہ سے, ہم اسمارٹ فون کے جیسی ایک جادو کی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے جس میں ہم رابطے کرتے ہیں, دوریاں مٹاتے ہیں, محبتیں بڑھاتے ہیں, ہم سردی گرمی کو کنٹرول کر لیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. ایک بٹن دباتے ہیں, ایک ٹی وی کے بٹن دباتے ہیں تو ساری دنیا کی خبریں آ جاتی ہیں. سائنس کے اتنے کرشمے ہیں, ہم سائنس کے ذرا بھی معتقد نہیں ہیں. انسان کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے.